الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر لیڈر، بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان شروع ہوا 2-3 جمعہ پہلے، وہ اسلام میں کھیل کی حیثیت کیا ہے، کون سے کھیل جائز ہیں، کھیل کے اصول کیا ہے. کھیل سے مراد وہ کھیل نہیں جو ہم فلم کو کھیل بولتے ہیں، کھیل کود، گیمز. تو کون سے گیمز کھیل سکتے ہیں، جائز کون سے کھیل ہیں، اور وہ جائز کھیل کب ناجائز ہو جاتے ہیں. اسلامی کچھ آپ کے سامنے 2-3 جمعہ پہلے اسلامی اصول پیش کیا. مزید کچھ تفصیل اور کون سے کھیل، کچھ کھیل وہ جو فون کے اندر بھی کھیلے جاتے ہیں. آج سے 10 سال 15 سال پہلے بڑے فونوں کی اتنی فراوانی نہیں تھی، تو اس وقت میں کمپیوٹر یا مستقل ٹی وی کی شکل ہوتی تھی، سامنے پیاز ہوتا تھا ٹائپ کرنے کا، تو وہاں جا کر بچے 5-10 روپے 20 روپے دے کر کھیلتے تھے، ویڈیو گیم کھیلتے تھے. تو یہ سب گیمز. تو اس طرح وہ کون سے کھیل اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جائز ہے، اور کون سے کھیل وہ جو ناجائز ہے، تو ان کی تفصیل آپ کو بتانا ہے. تو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں چلے گئی ہے. کھیل میں لباس کا بھی اسلامی اصول کے حساب سے دیکھیں گے تو کھیل میں لباس بھی مکمل ہو. جتنا شریعت نے فرض رکھا ہے تو اتنا لباس پہنے. شریعت کے اندر ہے لباس پہننے کا اصول اور قانون فرض اور واجب کے درجے میں، کہ انسان کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ انسان کا، چاہے مرد ہو عورت ہو، مرد کے لیے تو اتنا حصہ ہے، عورت کے لیے تو اور بھی حصے اسے چھپانا پڑے گا. تو کسی بھی انسان کو ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ کبھی بھی کھلا رکھنا جائز نہیں ہوگا. اگر کسی گیم میں کھیلتے وقت میں اگر یہ حالت ہوگی لباس کی کہ اس کے گھٹنے نظر آتے ہوں یا اس کے ران نظر آتے ہوں، تو پھر وہ کھیل جائز کھیل ہی تھا. لیکن اس کے لباس اور کھیل کے اصول میں سے لباس اتنا پہننا پڑے گا، نکر پہننا پڑے گا، گھٹنے دکھانا پڑے گا یا ران دکھانا پڑے گا. اگر کھیل کا اصول ویسا ہے تو جائز کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا. اس لیے کہ اب یہ جو کھیل تھا جائز کھیل، اس کھیل کے اصول کو اور اسلامی اصول کو پرکھا گیا تو یہ کھیل کا اصول اسلامی اصول سے مخالف اور اپوزٹ نظر آ رہا. اس لیے کھیل کے اصول کو اور کھیل کو ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ لگ جائے گا. تو بات چل رہی تھی لباس کے بارے میں. آدمی کو کچھ توجہ سے سوچنا چاہیے لباس کے بارے میں. پہلا اصول یہ کہ لباس ساتر ہو. چاہے عام آپ کھیل کھیلیں یا کھیل نہ کھیلیں، باہر 2 صورت، کھیل کھیلنے والا آدمی ہو، بچہ ہو، یا کھیل نہیں کھیل رہا، ہر انسان کو اس کا لباس ساتر ہو. لباس کا ایک اصول ساتر ہو. ساتر کا مطلب کیا؟ چھپانے والا ہو. انسان کے جو اعضاء چھپانے کو اسلام کہتا ہے، انسان کے وہ اعضاء جن کو چھپانے کا اسلام حکم دیتا ہے ان کو چھپائے. ران دکھانے کی اجازت نہیں کسی کو. عورت تو دور کی بات، مرد کو بھی، کسی مرد کو بھی اپنے ران دکھانے کی اجازت نہیں.
گڑیاں دکھانے کی اجازت نہیں۔ اب ہم کو یہ سب چیزیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کپڑے کیسے کہ ویسے پہن کو جاتے رہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لباس اسلام کے اندر اس کا کتنا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں 8ویں پارے سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر رہا تھا تو وہاں بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کے لیے اللہ نے انزلنا کا لفظ اللہ استعمال کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت ہم کریں گے، یہ اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کو ہم ہی نازل کیے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم کر لیں گے۔ تو جیسا قرآن کی حفاظت یا قرآن کا نازل کرنا، تو یہ بڑی بڑی چیزوں کے لیے اللہ نے انزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو لباس کے لیے بھی اللہ نے انزلنا کا لفظ اللہ استعمال کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ انا انزلنا کی سورہ میں بھی اللہ نے وہی فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس بابرکت رات میں، شب قدر کی رات میں ہم نے نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس مقدس رات میں ہم نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ وہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں۔ تو جو لفظ اللہ نے انزلنا کا لفظ، یہ عربی لفظ اللہ نے قرآن کی نازل کرنے کے لیے یا قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے نازل کیا، وہی لفظ اللہ نے لباس کے بارے میں نازل کیا۔ تو اب سمجھو کتنی اہمیت ہے، قرآن کو کیسی نگاہ سے دیکھتے، اس کا درجہ اور اس کی کتنی قیمت اور کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے قرآن کو۔ قرآن کا وہ شکل، حروف اور وہ پورا ڈبہ قرآن کا، قرآن اگر وہ ڈبہ نہیں، صرف قرآن کا ایک پیپر بھی اگر کہیں گر گیا تو اسے ہم اٹھا کر کیا کریں گے، بوسہ دیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، اسے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا پارہ نہیں، قرآن کا سورہ نہیں، قرآن کا ایک ٹکڑا ہے، تو قرآن کا ٹکڑا ہے، اس لیے اس کی عزت کریں گے۔ تو جب یہ کور اور کاغذ کی نیت قرآن سے جڑ گئی، یہ قرآن کی آیت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کی عزت کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے جو لفظ استعمال کیا انزلنا کا، وہی لفظ اللہ نے لباس کے لیے استعمال کیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے، اے بنی آدم، یا بنی آدم، ہاں اے بنی آدم، انزلنا علیکم، ہم نے نازل کیا تمہارے لیے، لباسا، لباس کو، کپڑوں کو نازل کیا۔ تو مقدس چیز جو ہوتی ہے اللہ اسے نازل کرتے ہیں، بڑی چیز، بڑی جو چیز ہوتی ہے، اہم جو چیز ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے انزلنا فرماتے ہیں، اوپر سے آتی ہے، بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن کو نازل کرنے کے لیے بڑی کتاب ہے، بڑی چیز ہے، اس کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کرنے کا انتظام فرمایا، اس کے لیے اللہ نے انزلنا لفظ استعمال کیا۔ ویسا لباس کا بھی اسلام کے اندر بڑا درجہ ہے، بڑی قیمت ہے اس کی، اس لیے اللہ نے جیسا قرآن کے لیے انزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے، ویسا اللہ نے لباس کے لیے بھی انزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ایک بات یہ، دوسری بات، پہلی بات کیا کہ انزلنا کے لفظ کو اللہ نے قرآن کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ اللہ نے لباس کے لیے بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی مخلوقات میں سے صرف انسان لباس پہنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ کی مخلوق لباس نہیں پہنتی۔ وہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں انسان کوتیوں کو، بندروں کو، باندروں کو کرسیوں کا لباس پہنا دیتے ہیں، کاروں کو لباس پہنا دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں اسے، کار کا پٹا اڑا دیے، گاڑی کا پٹا اڑا دیے، کرسیوں کو برقع بنا دیتے ہیں شادی میلوں کے اندر، جلسوں کے اندر۔ جن کو پہنانا تھا کپڑے، لباس، جن کو چھپانا تھا ان کو آج انسان دکھاتے پھر رہے ہیں، جن کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی کرسیوں کو، ان کو چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پاس جو چیز، اب ہماری نگاہ میں یہ چیز کرسی، کار، گاڑی اہمیت کے قابل ہے، قیمتی چیز ہے، اس لیے ہم ان کی حفاظت اور ان کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس کرسی مقدس نہیں ہے، اللہ کے پاس کار مقدس نہیں ہے، اللہ کے پاس بگی مقدس نہیں ہے،
اللہ کے پاس انسان کی جان مقدس ہے، اس کی شرم حیا اللہ کے پاس مقدس ہے، اس لیے اللہ نے لفظ انزلنا اور لباس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں وہ لفظ اور اس کے لیے وہ قانون نازل کر دیا۔ چھپانے کا حکم اللہ نے گاڑی کے لیے نہیں نازل کیا، کرسیوں کو چھپانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے، انسان چھپا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے چھپانے کی جو بات کی ہے، پردے کی جو بات کی ہے، وہ اللہ نے لباس کی بات اللہ نے انسان کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ تو آج ماحول معاشرہ اور قرآن کیا کہہ رہا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ نے پوری مخلوقات میں سے لباس انسانوں کے لیے نازل کیا، چاہے مسلمان ہو تب بھی لباس پہنتا ہے، غیر مسلم ہو تب بھی لباس پہنتا ہے، یہودی ہو لباس پہنتا ہے، عیسائی ہو لباس پہنتا ہے، سکھ ہو لباس پہنتا ہے، جو بھی انسان ہو، انسان ہے تو بس وہ لباس پہنے گا۔ لباس کی شکلیں صورتیں الگ ہوں گی، اپنے اپنے دھرم کے حساب سے ہوں گے، لیکن لباس تو ہر انسان پہنتا ہے۔ کسی دھرم کا لباس ہے کہ وہ گوسی بنے، کسی دھرم کا لباس ہے کہ وہ گھٹنے دکھائے، کسی دھرم کا لباس ہے سر کھلا رکھے، کسی دھرم کا اصول اور قانون ہے کہ وہ سر کو چھپائے، کسی دھرم کا قانون ہے کہ وہ اپنے بغل کو اور اپنے جسم کو کھلا رکھے، اپنے اس کھاندے سے اس کھاندے کے بیچ میں ایک کھلا ڈال دیں، ایک دھاگا ڈال دیں، اسے کہتے ہیں زنار، تو زنار لگائیں۔ کسی دھرم کا قانون ہے اپنے کمر پر دھاگا بنے، کسی دھرم کا کوئی قانون ہے کہ اپنے ہاتھ میں کڑا پہنے، اپنے ہاتھ میں کوئی دھاگا بنے، کالا دھاگا بنے، اجلا دھاگا بنے یا پھر لال دھاگا بنے۔ جو ان کا قانون ہے وہ ان کے قانون کو فالو کرنے کوئی بات نہیں ہے، شکوہ اور اشکال اور اعتراض نہیں ہے، سوال نہیں ہے۔ لیکن لباس کی بات اور لباس کا قانون جب غیروں کے لیے ہے، یہودی مذہب آسمان سے نازل نہیں ہوا، عیسائی مذہب آسمان سے نازل تو ہوا، لیکن اب جو عیسائی مذہب اور عیسائی کتاب ہے، یہ جیسا اللہ نازل کیا تھا ویسی سلامتی سے محفوظ نہیں ہے، بدل گئی ہے۔ یہودی مذہب اللہ آسمان سے نازل کیا، کتاب اللہ تورات حضرت موسیٰ کو دیا تھا، لیکن اب جو تورات کتاب ہے یا اب جو مذہب ہے یہودیت یا عیسائیت، وہ اصلی حالت پر نہیں ہے، نہ انجیل اصلی حالت پر ہے، نہ تورات اصلی حالت پر ہے، نہ ان کے ماننے والے ان کی کتاب، جب کتاب ہی اصلی حالت پر نہیں ہے تو پھر ماننے والے، کتاب کو ماننے والے لوگ کتاب پر کہاں چلیں گے؟ کتاب کو ماننے والے لوگوں نے ہی کتاب کو بدل دیا، اب کتاب کہاں سلامت رہے گی؟ تو دنیا کے اندر یہ تین مذاہب، بڑے مذاہب، آسمانی مذاہب موجودہ دور میں، ایک اسلام، دوسرا یہودیت، تیسرا عیسائیت، ان تینوں میں سے اپنی جیسا اللہ نازل کیا تھا، اصلی حالت میں جیسا اللہ نازل کیا تھا، ویسا اب جو مذہب باقی کا باقی ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب آسمانی مذہب ہے، تورات آسمانی کتاب ہے، عیسائی مذہب آسمانی مذہب ہے، انجیل کتاب آسمانی کتاب ہے، لیکن وہ اب اپنی اصلی حالت پر سلامتی سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیا، تورات کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا، اپنے اوپر نہیں لیا، اسلام کی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نہیں لیا، اس لیے قرآن باقی ہے، اسلام باقی ہے۔ تو بات کیا عرض کر رہا تھا، اللہ نے لباس کو نازل کیا، تو مخلوقات میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کی مخلوق سوائے انسان کے لباس نہیں پہنتی۔ وہ اور بات ہے کہ آج کے ڈرامے کرانے والے، سرکس کرانے والے بندر کو، باندرے کو، ہتھی کو، ریچھ کو کرتا بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے نازل نہیں کیا لباس کو۔ ریچھ کپڑا پہنے نہ پہنے، کہیں کسی نظر آ گئی ریچھ تو کہیں کو کپڑے نہیں پہنی، تو کہیں کو واسکوٹ نہیں پہنی، تو کہیں کو جبہ نہیں پہنی، کوئی نہیں پوچھتا اس سے، شرم نہیں آتی تجھے سرائکے کو نہیں پہن لی، تو لنگی کہیں کو نہیں پہن لی، تو کون سوال نہیں کرتا اسے؟ گائے اگر کپڑے نہ پہنے کوئی سوال نہیں کرتا، بیل اگر کپڑا نہ پہنے کوئی سوال نہیں کرتا، گدھا اگر کپڑا نہ پہنے کوئی سوال نہیں کرتا، گھوڑا اگر کپڑا نہ پہنے کوئی سوال نہیں کرتا، مرغی اگر کپڑا نہ پہنے کوئی سوال نہیں کرتا، کبوتر اگر لباس نہ پہنے کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ لباس ان کے لیے نازل کیا ہی نہیں گیا، تو پھر سوال کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان بغیر پنچی کے آ گیا تو پھر کیا کہیں گے؟ مسلمان بندہ غفلت میں جنگل میں کام کر رہا تھا، جنگل میں بھی کام کرے تو لباس ویسا ہی ہو جیسا اسلام کہتا ہے، مسجد میں ہو تو لباس ویسا ہی ہو، جہاں تک اسلام نے کہا کہ ناف سے لے کر بمبئی سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپا ہوا ہو، یہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ جنگل میں بھی آپ کام کریں، تیریں آپ تیریں بھی تو پھر یہ حصہ
मुंबई से लेकर नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा ये छुपा लेना चाहिए। चाहे आप तीरो, खेलो या जंगल में काम करो, क्या भी करें आप, लेकिन इतना हिस्सा नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा आपका छुपा रहे हमेशा। इस तरह का कानून है। अगर ये उतर गया, घुड़की नजर आ रही, आप मेहनत कर रही, काम कर रही खेत के अंदर, काम करना खेत के अंदर कोई हराम नहीं है, जायज़ है, कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन जब कपड़ा निकल गया वहाँ से तो फिर वो काम कैसा हलाल होगा? हराम नजर आ रहा, ये इस छुपाना फ़र्ज और वाजिब के दर्जे में, जब ये नजर आ रहा तो फिर फ़र्ज छूट गया। एक आदमी था, कहते एक वाक़या लतीफ़ा सुन लो मज़े के लिए, ताकि आपकी सुस्ती उतर जाए। एक मौलाना बयान में बोले कहते पगड़ी बनना, पगड़ी बनना सुन्नत है, पैगम्बरा पगड़ी बनते नहीं, फरिश्तों की अलामत है, पगड़ी बनकर नमाज़ पढ़ने में 20-22 दर्जे 25 दर्जे सवाब ज़्यादा मिलेगा। ऐसा बोलकर मौलाना तकरीर के अंदर बयान कर दिए, पगड़ी की फजलत बयान कर दिए, अमामा पगड़ी की फजलत बयान कर दिए। अब एक आदमी हो पगड़ी बनना बड़ी फजलत की बात है, नबियाँ पगड़ी बनते थे, कहते बड़े बड़े हज़रता पगड़ी बनते, कहते बड़ी सवाब ज़्यादा मिलता है इससे नमाज़ पढ़ने से, सवाब पगड़ी बनकर नमाज़ पढ़ने से, बोलकर एक आदमी सुन लिया, नौजवान सुन के चला गया। जाकर क्या कर दिया, मस्जिद के बाहर जाकर उन पे लिया था पंची। अब इन बयान में क्या सुने आप, पगड़ी बनना सुनना सुन लिया। अब क्या किया बोले उन्होंने, मस्जिद के बाहर जाको पंची खोल डाल को है नहीं, उससे पगड़ी बन लिया। अब देखे मौलाना, देखे गाँव वाले, देखे क्या रे बात तो पगड़ी बन ले रहा। हजरत बोले भाई जुम्मा में पगड़ी बनना सुन्नत कहते, बोलकर नबियाँ पगड़ी बनते कहते, हदीस पढ़ को सुने, अलैकुम बिल अमाइम फइन्नहा सीमाउल मलाइकति व अर्खुहा खल्फ ज़ुहूरिकुम, पगड़ी बनना फरिश्तों की अलामत है, पगड़ी बनने को लाजिम समझो, ज़रूरी समझो, ये फरिश्तों की अलामत है, और इसके शमले को पिष्ट पर छोड़ दो, पीठ पर छोड़ दो। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़कर तर्जुमा करके सुनाइए, पगड़ी बनकर नमाज पढ़ने से 22-25 दर्जों का सवाब मिलता ज़्यादा, बोलकर पगड़ी बन के वही फजल सुन के आया हूँ। अब मैं पगड़ी की सुन्नत पर अमल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पंची निकाल के पगड़ी बन रहा हूँ। वो घूमने देखिए, अदना देखिए, मौलाना देखे, क्या हुआ कर रहा तू, तुम्हें तो बोले हजरत मौलाना बयान के अंदर पगड़ी बनना फरिश्तों की अलामत है, नबियों की सुन्नत है, बोलकर सवाब ज़्यादा मिलता, बोलकर इसलिए मैं पंची निकाल कर पगड़ी बन लिया। अब मौलाना बोलने लगे, गाँव वाले बोलने लगे, अगर पागल, सुन्नत के लिए पगड़ी बनना क्या है, सुन्नत है, फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं। 70 छुपाना फ़र्ज़ है, 70 लिबास, नाफ से लेकर मुंबई से लेकर घुटने तक का लिबास, ये फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में है। अब कहने लगे मौलाना और गाँव वाले, अरे पागल तू कैसा अजीब आदमी है, सुन्नत की चक्कर में फ़र्ज़ को चट कर दिया। हमारा ऐसा हाल है, पगड़ी ना बने तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये असल होना है, सो ये असल नाफ से लेकर गुड़के के नीचे तक का ये फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में है। तो हमारा हाल वैसा ही है, कोई फजलत सुन लिए, उसको अपनाने के लिए ये छोड़कर फ़र्ज़ को छोड़ दिए, सुन्नत को अपनाने के लिए, किसी नफल चीज़ को अपनाने के लिए हम फ़र्ज़ चट कर दे दें, तो वो वैसा हाल हो गया हमारा। तो जिस चीज़ का जो दर्जा है वो उसे हाथ रखना है। तो ये पहले चीज़ है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब, इसे अपनाना। ये कहाँ तक रहना है, आप चाहे तीर हो, आप जाकर ये जंगल में काम करो, नार उखाड़ो, या फिर आप जो काम करते करो, गोंडे काम करते, क्या माल मिलाते, क्या करते करो, चिकड़ में काम करते, क्या करते कि करो, लेकिन आपका ये लिबास यहाँ से नाफ से लेकर गुड़ी के नीचे तक का आपका लिबास ये छुपा रहे हमेशा। अब अगर तीरते बोलकर निकर पड़ती थी, चड्डियाँ पड़ती थी, जायज़ नहीं। वो स्विमिंग पूलों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, वहाँ तीरने का लिए अलग लिबास होता है। हम जो लिबास लेकर जाते हैं, नहीं तो वो लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देते वो लोग। वहाँ जो लिबास होता है वो लेकर पहनने की इजाज़त होती है, वो कानून होता है। तो फिर वैसे जगह जाकर तीरते कहीं को, यहाँ जाकर तीरो, कोई और नाली देकर तीरो, तीरना आता है तो जब जाकर तीरो, वो भी लिबास पहनकर। ये वाजिब और फ़र्ज़ की हिफाजत करते हुए तीर सीखो। तीर सीखना भी ऐब की बात नहीं, इसी पहले 2-3 जुम्मा पहले बता दिया था मैं, तीर सीखना चाहिए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर सीखने के बारे में इरशाद फरमाया है, घोड़सवारी के बारे में फरमाया है, दौड़ लगाने के बारे में फरमाया है, तीर सीखने के बारे में फरमाया है। सीखने में कोई ऐब नहीं है, लेकिन सीखना कब, कहाँ तक लिबास पहनना है, वो सब उसूल क़वानीन सामने रखकर उस पर अमल करते हुए, फ़र्ज़ की हिफाजत करते हुए, लिबास नाफ से गुड़ियों तक का छुपा कर पहन कर, उसके बाद में तीरना चाहे तो तीर सकते हैं, काम करना चाहे तो कर सकते हैं। वरना फिर जो काम हम हलाल का करते हैं, रोज़ी रोटी कमाना, ये जायज़ है, हराम नहीं है। रोज़ी रोटी की तलाश जायज़ है, हलाल है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, कुरान मजीद की सूरह जुमा की आयत में भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। जब जुमे की अज़ान हो गई, नमाज की जब अज़ान, जुमे की अज़ान हो गई, तो फिर अपने कामों को छोड़ छाड़ कर मस्जिद की तरफ आ जाओ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ, दौड़ते हुए आ जाओ, तेज़ी से आ जाओ। जब नमाज को अब पढ़ लिए, फ़ारिग हो जाए, नमाज से जब फ़ारिग हो जाओ तो क्या करो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़,
زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو، اللہ کی روزی کو تلاش کرنے میں لگ جاؤ. تو روزی روٹی کمانا عیب کی بات نہیں ہے، مال کمانا عیب کی بات نہیں ہے، لیکن راستہ حلال کا ہو، کپڑے سنت کی اور شریعت کے مطابق ہو، اصول کے مطابق ہو. آپ تیرو کیا کرتے کرو، لیکن یہ اترنا نہیں ہمارا فرض، یہ واجب ہمارا اترنا نہیں. اگر آپ محنت کرتے ہیں، کونڈے کام کرتے ہیں، کھیت میں کام کرتے ہیں، لیکن اب یہ نکال کر یہ نظر آ رہا تو پھر وہ کام پھر حرام ہو جائے گا. اب یہ چھوٹ گیا فرض تو پھر حرام ہو جائے گا. نظر نہیں آنا، مرد تو مرد، عورت تو عورت، مرد کو بھی نہیں دکھانا، عورت کو بھی نہیں دکھانا، یہ ناف سے لے کر یہاں تک کا حصہ نہیں دکھانا، کسی بھی نہیں دکھانا. شادی ہو گئی ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے، الگ کمرہ ہے، الگ بات ہے. وہاں اندر باہر نکل گئے تو بس سلیقے سے نکلنا. آج ہمارا حال کیا ہے معلوم نہیں، اس کیا بھی چیزیں وہی اس لباس پہن کر سارا گاؤں پھرتے رہتے ہیں. ناپاک ہوں کر سب کو دکھانا کیا، بولو میں گندا ہوں، ناپاک ہوں، سب کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتانا نہیں، یہ سب چیزیں چھپ کر چھپا کر رہنا چاہیے، رکھنا چاہیے. میں جنابت کی حالت میں ہوں، یہ سب چیزیں دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اندر کے کام اندر ہو گئے تو بس، اندر کمرے کے کام اندر ہو گئے تو پھر باہر نکل رہے تو بنین وغیرہ لنگی پہن کر سلیقے سے باہر نکلنا چاہیے. اسلام کا قانون اور لحاظ ہے، یہ پاکی ہے. یہ اب ایسا اندر رات میں ناپاک ہو گئے، تعلقات قائم ہو گئے میاں بیوی کے، ویسے ہی ناپاک ہو کر گلی میں آ کر بیٹھ جاتے. کیا بول با کام کو جانا نہیں پایا، جو بول با نکر پہن کو آ کر بیٹھ جاتے. اب ان کو نکر پہن لے کو، ان کو گڑ کے دکھ لے تو ان کو دیکھنا ہمارے کو جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے. ایسا عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے. تو ویسا نکر پہن کو آ رہا آدمی تو پھر اس کے گھٹنے دکھ رہی، اس کے رانا دکھ رہی، ویسے آدمی کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. اب ان بھی عورت کے حکم میں جیسا عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ویسا گڑ کے اور ران دکھاتا ہوا پھرنے والے آدمی کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہوگا. یہ لباس ہے، لباس کے قانون ہے، تو چھپانا پڑے گا. تو آپ گاؤں میں کام کرو یا گھر کے پاس رہو، کیا بھی رہو، کام بھی رہو، لیکن یہ لباس کی حفاظت کرنا پڑے گا. نماز کو آتے وقت میں اچھا لباس پہن کر آنا بول کر خیال ہوتا ہے. مسلمان ہوں کہ نماز پڑھتے وقت تک کیا ہمیں مسلمان رہنے کا. نماز کو آتے وقت میں اگر کسی کے پینٹ نیچے ہے ٹکنوں سے تو پھر اوپر کر لیتے، نوجوان بھی اوپر کر لے کو آ جاتے ہیں. نماز میں اوپر ہونا بھائی پینٹ گناہ ہوتا، حرام ہے، کہتے جہنم میں جاتی ہے. تو صحیح بات ہے. مجھے اتنی بات، میرا سوال کا جواب دو، کیا نماز پڑھنے کے وقت تک اس کیا ہمیں 10-15 منٹ کے تک اس کیا بولے مسلمان؟ نماز پڑھنے کے بعد ہم مسلمان نہیں رہتے کیا؟ مسجد کا دروازہ پار کر دیے، دہلیز پار کر دیے تو مسلمان نہیں رہتے کیا؟ جو قانون لباس کا نماز میں آتے وقت میں اوپر کر کے آتے ہو، یاد آتا ہے، حدیث یاد آتی ہے، نیچے نہیں رکھنا، ٹپنوں سے نیچے نہیں رکھنا، اوپر رکھنا ہے نماز پڑھنی بول کر. تو یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے، صرف نماز کی حد تک نہیں ہے. نماز کے ہم جیسا مسلمان نماز میں ایسے ہی مسلمان، نماز سے باہر چلے گئے، نماز پڑھ کے فارغ ہو کر چلے گئے تب بھی مسلمان ہم. تو جیسا نماز میں آتے وقت میں ٹخنوں سے اوپر کر لیتے لباس، تو نماز کے باہر بھی ہو تب بھی اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. جس مسلمان کا لباس ٹخنوں سے نیچے چلا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس کا لباس اس کے ٹخنے سے یہ پاؤں کی ہڈی سے نیچے اتر گیا پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس مسلمان کی لباس شرعی لنگی پینٹ اس کے ٹخنے سے، کعبین یہ ٹخنے سے نیچے اتر گئی پھر وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. من الازار فی النار. تو اس لیے لباس کو پہننا تو کیسا پہنو، اسلامی قانون میں لباس کا حکم کیا ہے، طریقہ کیا، سمجھو اس کے مطابق لباس پہنو، اپنے شناخت رکھو لباس کے حساب سے. آج لباس کے حساب سے بھی کوئی فرق اور کوئی تمیز نہیں ہے. مسلمان کو پہچانے تو کیسا پہچانے، کوئی تمیز نہیں ہے آج پہچاننے کے لیے. ٹوپیوں کے 2-3 جمعہ سے بولتا رہو، ٹوپی پہننا مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. مہاراشٹر کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے غیر مسلم لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، لمبی ٹوپی پہنتے ہیں. جبہ پہننا مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. بہت سارے لوگ شادیوں کے موقع پر اور بہت سارے اپنے اپنے مذہب کے حساب سے جبہ پہنتے ہیں. کون سی چیز بھی آج مسلمانوں کو پہچاننے کے پرکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی چیز بول کر پہچان نہیں سکتے. ٹوپی پہنتے، ٹوپی سے پہچان نہیں ہے. داڑھی سے تو بتا دیا، سکھوں کی علامت ہے، سکھوں کے مذہب میں ان کی علامت ہے یہ داڑھی رکھتے وہ لوگ، بلکہ پگڑی بنتے وہ لوگ. صرف ان کے پگڑی کا شملہ نہیں ہوتا ہے، شملہ بغیر شملے کے پگڑی بنتے ہیں. اب مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟
پہچان ہو مسلمانوں کی، مسلمانوں کو پہچاننے کی علامت ہو۔ داڑھی مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، پگڑی مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، جبہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ گئے جمعہ کہہ دیا قرآن پڑھنا بھی قرآن مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کیسا ویسا یہ غیر مسلم پنڈت پجاری قرآن پڑھ رہا، میرے فون کے اندر ویڈیو آپ کو دکھاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اب کیا کہیں گے؟ ہم میں سے کتنے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا آتا؟ ترجمہ بات کی بات ہے، قرآن کا ترجمہ کر رہا غیر مسلم پنڈت پجاری۔ اب ہم میں سے کتنے مسلمانوں کا ترجمہ قرآن کا آتا؟ ترجمہ چھوڑا بات کی بات ہے، قرآن پڑھنا کتنوں کا آتا ہے؟ کہ ہماری اس مسجد کے اندر قرآن پڑھنے کا انتظام نہیں ہے، سمجھانے کا انتظام نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، پڑھنے کی بھی کتاب ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے۔ اللہ نے ایک دستور دے کر بھیجا انسانوں کو، جیسا آپ فون لیتے ہیں یا آپ مکسی لیتے ہیں، گیس لیتے ہیں، ساتھ میں کتاب آتی ہے اسے کیسے استعمال کرنا بول کر، تو ویسا اللہ نے انسان کو زندگی کیسا گزارنا ہے اس کے لیے اللہ نے دستور کی کتاب اللہ دے کر بھیجا ہے۔ اس کا نام ہے کلام اللہ۔ اس کو سمجھنا ہے رجال اللہ سے، محمد رسول اللہ کے وارثین سے سمجھنا ہے۔ کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب محمد رسول اللہ کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب رجال اللہ موجود ہے، رجال اللہ، رجال اللہ کا مطلب اللہ والے، نبی والے، سنت والے، شریعت والے، مدرسے والے، امامت والے، خطابت والے، نبی کی نیابت اور نبی کے مصلی پر کھڑنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، سیرت کا علم رکھنے والے، شریعت کا علم رکھنے والے، ان سے سیکھنا پڑے گا، رجال اللہ سے سیکھنا پڑے گا۔ کلام اللہ کو سمجھنا ہے تو رجال اللہ کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اس کے اس پر ہر چیز کے اندر انسان سیکھنے کے لیے، خریدنے کے لیے جو چیز خریدنا چاہتا ہے اس کے ماہر سے پوچھ لیتا ہے، یہ ایسا کرنا چاہ رہا ہو تو کیا ہوگا بھائی؟ اپنا گھر بنا رہا ہے یا اندر جنگل میں بیج ڈالنا ہے تو 10 آدمیوں سے پوچھ لیتا، کون سا ڈالیں گے، کب ڈالیں گے، پانی آتا کہتے نہیں کہتے، دوا کون سی، تو کون سی مارا با دوا، میں کون سی مارنا بول۔ اب پبلک میں کون سی دوا عام ہے، کس سے فائدہ ہو رہا، کون سی دوا سے نقصان ہو رہا، سب پوچھ کر کرتے ہیں۔ تو ماہر سے پوچھتے ہیں، ہر چیز کے استعمال میں ماہر سے پوچھتے ہیں کون سی گاڑی لینا، اب کون سی گاڑی ہے اچھی ہے، کون سا فون لینا، کون سا فون اب لیٹسٹ کون سا ریلیز ہوا، یہ سب ہر چیز کے اندر پوچھتے ہیں کون سا اچھا، کون سا اچھا، ماہر کو تلاش کرتے ہیں، اچھی کوالٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ اب اللہ کے کلام کو، سارے کلاموں پر بھاری کلام اللہ کا، سارے کتابوں پر بھاری کتاب اللہ کی، تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ماہرین سے ہمارا رابطہ اور تعلق مضبوط ہو، تب اگر قرآن کے ماہرین سے ہمارا تعلق ہوگا تو پھر قرآن کو سمجھ میں آسانی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہماری اس مسجد کے اندر 2 بھی کام ہو رہے ہیں، قرآن کو پڑھانے کا بھی کام ہو رہا، قرآن کو سمجھانے کا بھی کام ہو رہا۔ قرآن کو پڑھانے کا کام عشاء کے بعد ہو رہا، آپ جیسے بڑے لوگوں کے لیے قرآن کو سمجھانے کا کام فجر کے بعد ہو رہا۔ دونوں میں ہوا، دونوں چیزیں ہمارے کو ہونا، ہمارے کو قرآن پڑھنا بھی آنا اور قرآن ہمارے کو سمجھنا اور سمجھانا بھی آنا۔ سمجھانا نہیں آتا، کم سے کم سمجھ کو تو رکھو، سمجھ کو تو رکھنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ لباس کے بارے میں بات اتنی دیر ہو گئی، لباس ساتر ہو، ساتر لباس، لباس ساتر کے بارے میں اتنی دیر بات ہو گئی، آدھا گھنٹہ۔ ساتر لباس چھپانے والے لباس ہو، ساتر یہ ساتر یہ اس کا معنی ہی کیا؟ چھپانے والا، ساتر لباس، چھپانے والا لباس۔ اب ہم لباس پہنتے کئی کو، اب یہ لباس تو ایکسٹرا ہے، اب یہ جو لباس ہم پہنتے کئی کو پہننے کا، لباس پہننے کا مقصد کیا؟ یواری سوآتکم وریشا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے بنی آدم کے لیے، انسانوں کے لیے ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا۔ اب اللہ اس کے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں، یواری سوآتکم وریشا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری شرم حیا کی حفاظت ہو سکے، انسان کا جسم چھپ جائے۔ لباس نازل کیا اللہ، وہ بھی ارشاد فرماتی ہے اللہ لباس کس کے لیے نازل کیا؟ علیکم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، تمہارے لیے نازل کیا۔ لباس کس کے لیے نازل کیا وہ بھی اللہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر اللہ وہی فرماتی لباس کئی کو پہننا، اللہ وہی فرماتے ہیں یواری سوآتکم وریشا، لباس کا مقصد کیا ہو؟ شرم و حیا کی حفاظت ہو، جو اعضاء کو چھپانا ہے، اپنے اندر کے میجرمنٹ کو چھپانا ہے اسے چھپائیں، چھپانے کے لیے لباس ہوتا ہے، دکھانے کے لیے لباس نہیں ہوتا۔ اگر دکھانا ہی مقصود ہے، لباس پہننے کے باوجود بھی انسان کے اندر کا میجرمنٹ نظر آتا ہے، انجن نظر آتی ہے،
تو پھر ویسے لباس کو لباس نہیں کہیں گے، لباس نہیں کہا جائے گا، اسے لباس نہیں کہا جائے گا، بس وہ لباس اور وہ لباس پہننے والا قیامت کی علامت بن چکا ہے۔ لباس ہو تو کیسا ہو؟ یواری سوآتکم ریشا، لباس کا ایک پہلا قانون ساتر ہو، لباس چھپانے والا ہو لباس جسم کو۔ لباس پہننے کا مقصد بھی وہی ہے کہ انسان کا جسم چھپ جائے، شرمگاہ چھپ جائے۔ اب لباس کے اندر کیا ہو؟ لباس کے اندر لباس چست نہ ہو، چست لباس نہ ہو۔ چست کا مطلب کیا؟ لباس بالکل ٹائٹ نہ ہو۔ اب لباس پہننے کے بعد نظر آ رہا یہاں مجھے کتنا موٹا ہے، یہ کسے دکھانا ہے؟ کنڈے کتنے موٹے بول کر، انڈے کتنے بول کر۔ اب اگر دکھانا ہی ہے یہاں کے کنڈے اور انڈے تو پھر پھاڑ کو دکھاؤ، پہننے سے نظر نہیں آتا، پھاڑ کر کھول کر دکھائیں گے تو نظر آئے گا۔ تو لباس چست نہ ہو۔ لباس پہننے کا مقصد کیا؟ چھپانا ہے، چھپانا ہے تو پھر چھپانے کے لیے لباس کیسا ہو؟ شریعت جو کہتی ہے ساتر ہو، لباس چھپانے والا ہو اور لباس چست نہ ہو۔ دوسرا قانون، پہلا قانون لباس کا ساتر ہو، چھپانے والا ہو جسم کو۔ دوسرا قانون لباس کا چست نہ ہو، مطلب فٹ نہ ہو کپڑا۔ ایک قانون لباس کا یہ، دوسرا چست نہ ہو۔ اب بہت سارے ہمارے مسلمانوں کے کپڑے دیکھو کیسے ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، فٹ۔ اب یہاں بھی پاؤں کے پاس ایسا پینٹا دیکھو ہمارے بچوں کے ایسے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کے پینٹ فل فٹ رہتے ہیں۔ اب ایسا خواہش تو بھی نہیں آتی رہتی، وہ نماز کے اندر آتے وقت وضو کر لے کو ایسا اندر تکلیف سے کیا کہ اندر سے بہت سارا اندر کا وزن نہ اٹھے سر کا، ایسا مشکل سے ایسا کھینچ کو اسے اوپر کر لے کو آتی نماز کو۔ اور تو ضرورت کیا پڑی بھائی؟ فری پہن لو ایسے پینٹ، شریعت سے فری پہن لو۔ اس کے ذریعے سے آپ کو ناشتے میں، کودنے میں، چلنے میں، پاؤں آپ کو کیا بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے۔ سائیکل پر چڑھ سکتے ہیں آپ، اب جاتے جاتے کہاں تو کودنا پڑے تو کود سکتے ہیں، اب جنگل میں جا رہی ہیں آپ کود سکنا چاہے تو کودنے کا موقع آ گیا جنگل میں، یہاں سے آپ نالی ہے وہاں کانٹا ہے کیا تو بھی کودنا چاہے تو کود سکتے ہیں آپ، سائیکل پر سے کود سکتے ہیں۔ ایسے شریف پہ لیے تو پینٹ پہ لے تو فٹ کیا ہو جائے گا، آپ کودیں گے سائیکل پر سے تو پھر آپ کی پینٹ پھٹ جائے گی، طاقت دکھانے چلیں گے تو پھر بندھن کی طرح فرض ٹوٹ جائے گا یہاں سے۔ تو لباس ساتر ہو، لباس چست نہ ہو، اس لیے لباس ڈھیلا پہنو، لباس ڈھیلا پہنو، پہچان پیدا کرو اپنی۔ تو لباس فٹ نہ ہو، چست نہ ہو، لباس ڈھیلا رکھو، لباس ڈھیلا رکھو۔ نہیں مجھے اپنے کنڈے دکھانا ہے، اپنے انڈے دکھانا، تو پھر دکھانے کے لیے ایسا پہنے سے کھلا پورا نہیں دکھتا بھائی، اس لیے کیا کر ڈالو پورے کھول کو دکھاتے رہو۔ چھپانا، لباس کا مقصد کیا؟ چھپانا ہے تو پھر اچھے طریقے سے چھپاؤ اسے۔ یہ اندر بنین پہنتے ہیں، بینین پہنو کوئی بات نہیں ہے، اور نیچے کے حصے میں کیا پہنتے ہیں پہننے کوئی بات نہیں ہے، پہنو کوئی بات نہیں ہے، پہن سکتے پہنو۔ اب اتنے پہن کر بھی اندر بھی پہن رہی، اندر پہننے کی چیز، اوپر بنین بھی پہن رہی، پھر بھی جب نماز کو آ جاتے ہیں تو ان کا ٹی شرٹ ایسا اوپر ہوتا ہے، ہمارے مسلمانوں کا نوجوانوں کا پیچھے سے اوپر سے ٹی شرٹ اوپر کھینچتا ہے اور پیچھے سے پینٹ نیچے کو کھینچتی ہے۔ اب کیا نظر آتا ہے؟ حیدرآباد کا تاج محل اور چار مینار یہاں نظر آتا ہے پورا۔ نکو ایسا نکو، چار مینار نکو، تاج محل نکو، ہماری شرم اور حیا، اللہ جو ہم کو لباس دے کر بیچا ہے اس کی ہم کو حفاظت کرنا ہے۔ بس چار محل دیکھنا ہے، چار مینار دیکھنا ہے، وہاں چلے جاؤ حیدرآباد کو، یہاں نکو دیکھو، نکو دکھاؤ کسی بھی۔ نمازیں دوسروں کی برباد نہ کرو، ایسا لباس پہن کر آتے ہیں، یہاں آ کر کھڑ جاتے ہیں پیچھے، سامنے آ کر کھڑ جاتے ہیں، پیچھے کھڑنے والے کی نماز برباد ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے نگاہ پڑ گئی، ان کا ٹی شرٹ اوپر کہاں گیا، شرعی اور پینٹ نیچے چلے گئی، پینٹ اور فٹ ہو کر، اب کیا ہو جائے گا؟ پیچھے والے کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ برباد ہو جائیں گی، گناہ ان کو ہوگا، ان کو گناہ ہوگا۔ اب ہمیں خود بے ڈھنگ کے لباس پہننے کو ہم خود غلام ہے، اب پھر ان کو بھی گناہ کمانے کا، دیکھنے کا، دکھانے کا موقع دے رہی ان کو ہمیں۔ تو وہ نماز اچھی پڑھ رہی، تمہاری نماز اچھی نکو، تمہاری نماز برباد ہو جانے دے، میرے لباس خراب تھے، میری نماز برباد ہو گئی، تمہاری نماز بھی برباد ہو جائے، یہ ہم کام کرنے سو خود بھی ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم بھی ہو گئے برباد، تم کو بھی برباد کر دیں گے، یہ سوچ ہماری ہو گئی ہے، ہم بھی ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ تو اس لیے چست لباس نہ ہو، چست لباس نہ ہو، لباس ڈھیلا ڈالا ہو، ٹائٹ لباس پہننا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اس سے لباس پہننے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، جسم کا اندر کا حصہ نظر آتا ہے، اندر کا میجرمنٹ نظر آتا رہتا ہے، اس لیے لباس ڈھیلا ہو، چست نہ ہو، چست لباس نہ ہو۔ اور جو ٹائٹ لباس پہنتے نہیں وہ لوگ ان کو اوپر چڑھاؤ جی بول کر بولے تو ناف کے نیچے آ جاتی ہے، کبھی کبھار یہاں تک آ جاتی پینٹ بھی، اوپر چڑھاؤ با بول کر بولے تو بچوں کو، نوجوانوں کو، کسی کو ان کی اوپر چڑھتی اتنی پینٹ ہو، اب میں چاہے تو کہاں تک چڑھ سکتا ہوں، میں ابھی اوپر چڑھ سکتا ہوں، یہاں تک ہے ابھی اوپر چڑھ سکتا ہوں میں، کیوں؟ اب وہاں ہمارا ویسا ہو سسٹم ہو گیا۔ اب پینٹوں کا نظام، اس کا سلائی کیسی ہوتی ہے، اب وہاں تک اس رہنے کا وہ سیون مارتی رہتی ہے اسے، اب وہاں سے اوپر نہیں چڑھتی، وہ ناف تک بھی مشکل سے چڑھتی، وہ ناف تک بھی، اب ناف سے اوپر چڑھا بولتا نہیں چڑھتی وہ، اب ہماری شریر کہاں تک چڑھے چڑھتی وہ،
اور اوپر چڑھتی کئی کو لوز ہے، وہ لوز ہے، اس کا سیون اور اس کا سلائی کا انداز ایسا ہی ہے کہ اسے جہاں تک چڑھتی جائے گی وہ. تو اس لیے کیا کرو، لباس کے اندر ایسا ہو، لباس کے اندر ناف کے اوپر ہو، لباس نیچے کا لباس ناف کے اوپر ہو، یہاں سے بننا ناف سے رہنا ہماری شریف، یہاں سے رہنا ناف سے، یہاں ناف یہاں بولے تو ہماری بمبئی سے کپڑا لباس رہنا ہمارا، اوپر نیچے پہننے کا لباس یہاں سے ہو. اس کے بعد کہاں تک ہو لباس؟ ٹخنے سے اوپر تک ہو، ٹخنے سے اوپر تک. جتنا زیادہ قیمتی لباس ہوگا اتنا لباس بے حیا ہوگا. کہ جتنا، یہ قانون یاد رکھ لو، ایک اصول، ایک نقطہ، ایک پوائنٹ، جتنا بھاری اور 10-20 ہزار کا لباس ہوگا اتنا ہی بے حیا ہوگا. اب ہمارے کپڑے لاکھاں نہیں، ہزارہ نہیں، 500 کے اندر، 1000 کے اندر ہو گیا، قصہ ختم ہمارا. اب کتنے اچھے لباس ہمارے 900 کے سرگے ہیں. ہمیں کو تو دیکھے تو پوچھتے تمہاری شادی ہوئی کیا بول کر، شادی بھی ہوگی، بچی بھی ہے، لیکن دیکھے تو کیسے دکھتے ہمیں، واسکوٹ پہلے کو کیسے دکھتے، 900 کے سرگے دکھتے. تو اس کے اندر ہے حسن، اس کے اندر ہے خوبصورتی، اس کے اندر ہے سب کچھ. اس کو چھوڑ کر ہمیں وہ اپناتی بولے تو پھر وہ لباس پہننے کو سب ہڈیاں ٹکڑے، کیا بھی نہیں اس کے اندر. اب بالکل سڑکوں گلکوں خوشبو سو مردے کا سر نظر آتا رہتا، پورا دکھا لیتے ہوا کیا کہ اس کے گھر میں اسے کھانا نہیں ڈال رہی اماں پکا کو، ویسا دکھتا نکو ویسا. جسم کے ابھرے ہوئے حصوں کو دکھانا یہ بھی گناہ ہے. لباس چست پہننا یہ بھی گناہ ہے. قیامت کی علامت ہے، قیامت کی علامت. قیامت کے قریب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ لوگ لباس پہن کر بھی نہ پہننے کی طرح ہوں گے، لباس پہن کر بھی ننگے ہوں گے. رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، رب کاسیات عاریات، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کاسیات لباس پہنیں گے، عاریات پہن کر بھی ننگے ہوں گے. کاسیات کا مطلب کیا؟ کپڑے پہننا، لباس پہننا. عاریات کا معنی کیا؟ ننگے ہونا. اب کوئی آدمی، تمہیں سمجھو حدیث کا ترجمہ مطلب معنی سمجھو، کوئی آدمی لباس پہن کر بھی ننگا ہوتا کیا؟ اب میں لباس پہن لیا تو ننگا کہاں ہوں میں؟ ساتر ہے میرے لباس، چھپا ہوا ہے. اب کوئی آدمی لباس بھی پہنے پھر ننگا بھی ہو نہیں سکتا. لیکن پیغمبر حدیث میں ساتھ کیا فرما رہی؟ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اس زمانے کی عورتیں رب کاسیات کپڑے پہنیں گی، عاریات کپڑے ان کا پہننا نہ پہننے کی طرح ہوگا، کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گی. اب یہ جو صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمائی ہے حدیث کے اندر، وہ مردوں کے اندر بھی آ گئی ہے بلاؤ. جو لباس عورتوں کا ہو اسلامی حساب سے وہ لباس آج مرد پہن رہا، جو لباس مرد کے لیے اسلام نے چوائس کیا ہے وہ لباس عورتیں پہن رہی. مطلب کیا؟ ان کے کام مردوں کے کام عورتیں کر رہی، عورتوں کے کام مرداں کر رہی. ہمارے حضرت بولتے خطیب ہند، آج مرداں پورے کیا کرنا کی عورتیں کرنے کی کام پورے مرداں کر ڈال رہی. بھائی صرف ایک کام مرداں نہیں کر رہی آج، بس وہ کیا بولے تو بچہ ایک نہیں جب سو پورے کام عورتیں کرنے کے مرداں کر ڈال رہی، پورے کام. ان کا لباس زیوراں گلے میں چائنا پہنتے نہیں پہنتے. اب یہ زیور پہننے کی بات، گلے میں چین پہننے کی کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. سو ناک میں تارا، کانے میں جھمکے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے. ہاتھ میں کڑے، بنگڑیاں، دھاگے، گیگی، یہ سب ان کے لیے. ہمارے لیے ضرورت نہیں. ہمارے لیے بس واش پہن لو بس کافی ہے. واش نہیں بھی تو پھر کیا اب نواش نہیں پہنا اچھا نہیں ہوں میں؟ واش پہنو کافی ہے. بنگڑیاں، کڑے، دھاگے، اب پھر پاؤں میں ایک، لاتا میں ہاتھا میں ایک، پھر دھاگے وہاں ایک کیا کی، یہ سب کہیں کوئی براسلیٹا کرتے کیا کیا کی، یہ سب عورتوں کے لیے ہے. سو خوبصورتی عورت کے لیے، زیب زینت اس کے لیے ہے. سو ہمارے لیے نہیں وہ زیب زینت، ان لگانا سو وہ سب بھی. ہم کو کسے پٹانا ہے اپنی طرف، ہم کو کسے مائل کرنا ہے، ہم کو کسے خوش کرنا ہے. عورت کے لیے زیب زینت ہے. سو ہمارے لیے کیا زیب زینت ہے؟ بس یہ داڑھی ہے یا بس یہ کافی ہے. یہ سب چیزیں، داڑھی ہے، پگڑی ہے، جبہ لباس ہے، واسکٹ بس کافی ہے. وہ سب چیزیں ضرورت نہیں ہے. مطلب وہی ہے کہ ہمارے حضرت نے وہی فرمایا کہ آج مرداں کرنے کے پورے کام عورتیں کرنے کے پورے کام مرداں کر ڈالیں. بس ایک کام نہیں کر رہی. وہ کام کون سا؟ بچے جننے کا، وہ ایک نہیں کر رہے. سو اگر ایسا بھی دنیا کوشش کر رہی ہے، دنیا وہ بھی کوشش کر رہی ہے. یورپ ممالک کے اندر اس پر بھی کوشش ہو رہی ہے. انسان اپنے آپ کو یورپ ممالک کے اندر کوئی انسان میں کتا تھا کہتے مجھے کتا بننا چاہیے، میں کتا بن تم یہ سویاں ڈال کر کو ویسا پیچھے پڑ گیا ہوں، کتا بن جاتا بول کر. اور ایک آدمی بولتا یورپ کا کلچر ہی الگ ہے، مردہ مردہ شادی کر لیتے. یہ قانون ہمارے ملک کے اندر ہی بنا تھا 2019 کے اندر، 18-19 کے اندر. مرد ہم جنس پرستی بولتے اسے، ہم جنس پرستی، مرد شادی کر سکتا ہے. قانون بن گیا ایسا کر سکتے بول کر سکتے. کہتے کیا ہوتا بول کر، یہ سب یورپین امریکن کلچر ہے، وہ یہاں بھی آ رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن مجید میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
قرآن اس لیے پڑھو سنو. اللہ قرآن مجید میں جو نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں اللہ نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بڑا نرالا انداز ہے، عجیب و غریب انداز ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اللہ یہاں ارشاد کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تم کو محبوب ہو، پسند ہو. تو شادی ہوتی، شادی کرتے کس سے؟ عورت سے. پھر اللہ کو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورت سے نکاح کرو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو معلوم تھا ایک زمانہ وہ آئے گا، دیوانہ زمانہ، جو مرد ہم جنس پرستی کر سکتے، مرد شادی کر سکتے، یورپین کلچر کو اپنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، مرد شادی کر سکتے، جائز ہے. یہ فیصلے اور یہ باتیں، یہ تعلقات قائم کرنے میں دنیا لگ جائے گی، ہم جنس پرستی کے اندر دنیا آ جائے گی. اس لیے اللہ نے قانون بنا دیا، آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قانون بنا دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ایک زمانہ قیامت کے قریب میں آئے گا، ہم جنس پرستی کا، مرد شادی کرنے کا، یورپین کلچر کا آئے گا. اس لیے اللہ نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا نکاح کرے عورت سے. دیکھو زمانہ جیسا ہوگا، قرآن کو وہ حساب سے مینٹالٹی رکھ کر اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو ہمارے لیے پیغام وہی ویسا ہی ہوگا. اب اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون کیا نکاح کے بارے میں؟ عورت سے نکاح کرو. دنیا کیا کہتی ہے؟ مرد نکاح کر سکتے، ہم جنس پرستی کر سکتے، جائز ہے. اللہ کیا کہتا ہے وہی صحیح بات ہے. انسان کیا سوچتا ہے وہ صحیح بات ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بات دیکھو کتنی گہری ہو گئی لباس پر. تو لباس ساتر ہو، دوسرا لباس چست نہ ہو. بڑی اچھی عنوان دیتے ہیں. بہرحال قوم کے لیے وہی ضرورت ہوگی، نوجوانوں کے لیے وہی شاید اللہ کو ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے وہی باتیں نکال دیا. تو لباس کے اندر دو باتیں ہو گئی. ایک تو لباس ساتر ہو، لباس چھپانے والی لباس پہنو، دکھانے والی لباس نہ ہو، لباس چست نہ ہو. ایک قانون لباس ساتر ہو، دوسرا لباس کا قانون چست نہ ہو، ڈھیلا لباس پہنو، ڈھیلا لباس ہونا. تیسرا کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو. لباس پہنو تو ایسا پہنو کہ دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اب یہ لباس کس کے ساتھ مشابہت ہوتا ہے؟ اب یہ شملی، ہمارے پگڑی کو شملہ ہے، یہ کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ مشابہت نہیں ہے، رد ہے، رد. اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا عبادت نماز عبادت کے اندر بھی غیروں کی مشابہت نہ کرو. ایک نقطہ سمجھو، پوائنٹ، آخری پوائنٹ سمجھو. کیا بولنا تھا، کہاں سے کہاں چلے گی بات، لیکن بات آپ کی ضرورت کے حساب سے ہے شاید، اس لیے اللہ وہ دے رہا. بات ماحول معاشرے کے لیے وہی ضرورت ہے شاید، اس لیے اللہ وہ باتیں دے رہا. بات کیا کرنا تھا؟ کھیل پر بات کرنا تھا. کھیل پر، کھیل کون سے کھیل، ویڈیو گیم کھیل سکتے کیا نہیں کھیل سکتے، اس پر بات کرنا تھا. لیکن لباس کے بارے میں بات آگے تو بات اتنی لمبی ہو گئی. لیکن ایک بات نقطہ یاد رکھو، اللہ نے ایک قانون، نقطہ پوائنٹ یاد رکھو، اللہ نے غیروں کی مشابہت عبادت کے اندر بھی کرنے سے منع کیا. تفصیل سمجھو، مثال سمجھو. 3 وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سب کو معلوم ہے. کون سے وقت میں؟ طلوع شمس، استواء شمس، غروب شمس. اب اتنا عربی بولے تو سمجھ نہیں آتا. سورج نکلتے وقت میں، سورج بالکل سر پر ہے وقت میں، اور سورج کے ڈوبتے وقت میں. اسے بولتے ہیں عربی میں طلوع شمس، استواء شمس، غروب شمس. اب یہ وقت میں اللہ نے کئی کو نماز نہ کو پڑھو، جبکہ نماز پڑھنا کون سا گناہ کام ہے؟ اب ہم نماز پڑھنے چاہیے سو یہاں کو تھوڑی موٹی دن کے بعد سیکھ لیں گے، سن لیں گے بول کر بیٹھے تو تھوڑی دیر نماز. آخر ہم کو کیا کرنا ہے؟ بیان سننے کے بعد کیا نماز ہی پڑھنا. سو اصل نمازی ہے، خطبہ ہے. تو نماز کتنا اچھا کام ہے، کتنی اچھی بات، کتنی بڑی عبادت ہے، سر کا درجہ نماز کا دین میں. اب اتنی بڑی عبادت کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ سورج نکلتے وقت نہ پڑھو، سورج بالکل بیچ میں ہے، 12 ساڑھے 12 بجے، استواء شمس بیچ میں سورج ہے، اب پڑھو. سورج جب ڈوب رہا تب نہ پڑھو. کئی کو اللہ ایسا بول رہا، کبھی سمجھیں آپ؟ کبھی سوال کیے کسی سے؟ اب سمجھو کئی کو کی. ویسا آتے رہیں بیٹھتے رہے تو بولنے ہوتا موقع، نہیں تو کہاں ہوتا، کہاں سنیں گے آپ؟ اللہ کئی کو بولے معلوم سمجھو. عبادت میں بھی غیروں سے مشابہت اختیار نہ کرو. یہ جواب اس کے اندر ہے، سنو. عبادت کے اندر بھی غیروں سے مشابہت اختیار نہ کرو. اس وقت میں دنیا کی زمین کی ایک قوم، وہ جو بالکل سورج نکلتے وقت میں سورج کی پاردنا کرتی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے. اس لیے اللہ نے قانون بنا دیا، ایک قوم وہ جو سورج نکلتے وقت میں سورج کی عبادت کرتی ہے. اس لیے مجھے ماننے والے بندوں، میری عبادت جب چاہے کرو، آپ
رات بھر کرتے کرو، تہجد پڑھتے، قرآن پڑھتے، تراویح پڑھتے، کیا پڑھتے، پڑھنا چاہے پڑھو، لیکن جب سورج نکل رہا اب بولے تو اب اپنی نماز کو پڑھو، چھوڑ ڈالو. کئی کو بولے تو اگر اب سورج نکلتے وقت میں اب نماز پڑھیں گے آپ تو یہ اس قوم سے مشابہت ہو جائے گی. مجھے عبادت کے اندر بھی سجدہ مجھے ہو رہا، رکوع میرے لیے ہو رہا، نماز میں تلاوت میرے لیے ہو رہی ہے، لیکن اب جو سورج نکلتے وقت تم نماز پڑھو گے تو یہ عبادت، سجدہ، رکوع، قرات، قرآن پڑھنا یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. اس لیے میں نے اس وقت میں عبادت پڑھنے کے قانون کی بدل دیا. سمجھ میں آئی بات؟ نقطہ یاد رکھو. اس لیے جب عبادت کے اندر غیروں کی مشابہت نہیں کرنا بولے تو اب لباس کے اندر، شادیوں کے اندر، داڑھیوں کے اندر، مچھوں کے اندر ہم غیروں کی مشابہت کیسا کر سکتے؟ سجدہ اللہ کو کتنا پسند ہے، اب وہ سجدہ سے ہمیں سورج نکلتے وقت نہیں کر سکتے بولے تو اب یہ لباس میں، یہ مچھیا میں، داڑھیوں میں ہم کیسا ان کی مشابہت کر سکتے؟ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اسلام کا ایک ایک قانون بھی، ایک ایک بات بھی، لباس کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، مچھیا کے بارے میں، ٹوپی کے بارے میں، بالوں کے بارے میں آ کر پوچھو. کبھی بولو جیسا اب بات ہوئی ہے، مختصر بات ہوئی لباس پر بھی، اور لمبی چوڑی تفصیل ہے کیسے لباس پہن سکتے ہیں، عورتوں کا لباس کیسا ہو، مردوں کے لباس کیسا ہو، وہ دیکھ کر آیا نہیں میں، لیکن اب بات آ گئی وہ. لیکن بات اتنی یاد رکھو، جو لباس جسے پہننا ہے، جیسا پہننا، کون سا کام کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، مچھا کتنے رکھنا ہے، منڈانا ہے نہیں منڈانا ہے، داڑھی منڈانا ہے رکھنا ہے، کتنی رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اسلامی کلچر کے مطابق، اسلامی اصول کے مطابق آپ سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو پھر ہمارا نام مسلمان ہے. نہیں ہماری ہم منمانی کرتے جائیں گے، جو من میں آیا کرتے جائیں گے تو پھر اس کا نام مسلمان نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مسلمان کا تو کیا، ہم اللہ سے وعدہ کر دیے، اللہ تو کیا بولتا اسے ہم رائٹ قبول کر رہے ہیں، اس سے نبی کیا بولتے ہیں ہم اسے رائٹ قبول کر رہے ہیں. تو مسلمان کا معنی کیا؟ اللہ جو بول رہا اسے مان رہا ہوں، رسول اللہ کیا بول رہے اسے مان رہا ہوں، ماننے کا نام مسلمان ہے. اب ہمیں کام مان رہی، اللہ بول رہی داڑھی بڑھاؤ، اللہ بول رہی مچھا کم کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی مچھا کم کرو، ہم کیا کرتے؟ الٹا کرتے، مچھا بڑھاتے. کیا کی؟ ہمارے پاس ریزر کرنے کے لیے نہیں ہے ایسا بول کر، داڑھی کرنے کے لیے ریزر آ گیا، مچھا کم کرنے کے لیے ریزر نہیں چلی ہے. تو اسلام کو اپناؤ، یہ سب غیروں کی مشابہت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عبادت کے اندر بھی غیروں کی مشابہت اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر دوسرے کلچر تہذیب کے اندر غیروں کی مشابہت اللہ کو کہاں پسند ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اسلام کے، نبی کے، قرآن کے، شریعت کے، سنت کے مطابق اپنی کلچر، اپنی زندگی، اپنے لباس کو ڈھالنے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ حضرات سنت پڑھ لیجیے.